دوستو، ایک معروف ریاضی دان اور سائنسدان کا کہنا ہے کہ دنیا ہماری سوچ کے مطابق پروان چل رہی ہے۔ اسے تبدیل کرنے کے لیے پہلے سوچ میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ سوچنے سمجھنے کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غاروں میں بسنے والا آدمی سوچتا سمجھتا نہیں تو اس کا شعور بتدریج ارتقا کرتا ہوا آج کے ڈیجیٹل دور میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خاص قومی کاروباری مسئلے پر غور کرنے یا مشورہ دینے کے لیے صاحب الرائے اشخاص کی جمعیت تشکیل دی جاتی ہے، جسے تھنک ٹینک کہا جاتا ہے۔ ہر سال 22 فروری کو گرلز گائیڈ اور اسکواڈز کی جانب سے ورلڈ تھنکنگ ڈے منایا جاتا ہے کہ ماہرین کے مطابق ہماری نسل کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو تبدیل کر کے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ناکام لوگوں سے زیادہ مؤثر انداز میں سوچتے ہیں اور ہماری زندگیوں، رشتوں، مشکلات اور تجربات کو دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ اچھے بیج ڈالتے ہیں اور نتیجے میں بہتر زندگیاں گزارتے ہیں۔ سوچ تبدیل کرنے سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی خیال کے تابع ہے۔ ذہن میں مختلف خیالات کا آنا ایک مفید قدرتی عمل ہے۔ انسان اپنی زندگی سے تعلق جوڑ کر خیالات میں معنی پہناتا ہے۔ معنی پہنانے کا عمل اس کے طرز ذہن یا طرز فکر سے مطابقت رکھتا ہے۔ طرز فکر کا انگریزی متبادل لفظ پیراڈائم ہو سکتا ہے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ پیراڈائم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایک سائنسی اصطلاح ہے جو آج کل نقشہ، خاکہ، نظریہ، مفروضہ یا ضابطۂ کار کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ عام الفاظ میں یہ ہمارا ورلڈ ویو بناتا ہے، یعنی ہم دنیا کو کس نظریے کے تحت دیکھتے ہیں اور ہم دنیا کو کیسا تعبیر کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ریاست کا نقشہ ریاست نہیں ہوتا۔ پیراڈائم بھی یوں ہی ہے۔ یہ تشریح ہے، بیان کرنے کا نظریہ ہے، خاکہ ہے۔ ہماری سوچ کے زاویے طرز فکر سے عبارت ہوتے ہیں۔ تفکر و تدبر کے رابطے ہمارے طرز فکر سے ملتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم مسائل حل کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ مفکرین و محققین نے سوچ کے کئی انداز بیان کیے ہیں، مثلاً تجزیاتی، تخلیقی، تنقیدی، بلند، پست، استدلالی، منطقی، روایتی، غیر روایتی، مثبت اور منفی وغیرہ۔ دوستو، ایک ہندوستانی دانشور کا کہنا ہے کہ نیوٹرل کا مطلب کچھ نہیں ہونا نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہونا ہے۔ غیر جانبداری عین حقیقت کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ وہ ہے، نہ کہ جیسا آپ دیکھنا چاہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیوٹرل تھنکنگ غیر متعصب اور حقیقی ہوتی ہے۔ یہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال ہے۔ یہ ہمیں کسی مسئلے کے تمام پہلو دکھاتی ہے اور دوسرے لوگوں کی رائے کا احترام کرواتی ہے۔ یہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال ہے۔ یہ ہمیں کسی مسئلے کے تمام پہلو دکھاتی ہے اور دوسرے لوگوں کی رائے کا احترام کرواتی ہے۔ یہ جذبات سے بیگانہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے حس و بے درد ہو۔ یہ ہمیں جذبات پر قابو رکھنا سکھاتی ہے، جذبات کو ہمارے اعمال پر قابو نہیں ہونے دیتی۔ نیوٹرل تھنکنگ ہمارے اعمال کو موزوں، مؤثر اور بامعنی بناتی ہے اور ہمیں رد عمل کی طرف نہیں لے جاتی۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ انسان ایک تخلیقی اور کامیاب زندگی اس لیے نہیں گزار سکتا کیونکہ خرابی خود اس کے اندر ہے۔ وہ سوچتا غلط ہے اور اسے اپنی سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اسے درست سوچ کی مشق کرنی چاہیے۔ لیڈرشپ کے ایک معروف مذہبی اسکالر فرماتے ہیں کہ مثبت سوچ بلا شبہ ایک اچھی سوچ ہے اگر آپ اس سے اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن بذات خود یہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کا بزنس بڑھا سکتی ہے۔ البتہ نیوٹرل سوچ یہ کام ضرور کر سکتی ہے۔ حقیقت پسند ہونے اور جذبات پر کنٹرول رکھنے اور رد عمل کی بجائے رسپانس دینے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس جملے سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہونے کا مطلب حقیقت پسندی، جذباتی پختگی اور اسیٹیو ہونے کی بجائے رسپانسو ہونا ہے۔ ایک معروف مذہبی اسکالر فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی زاویے کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی حیثیت غیر جانبدار یا عدالت کی ہوتی ہے، اور وہ بحیثیت عدالت کبھی فریق نہیں ہوتا۔ ایک زاویہ بحیثیت اہل معاملہ اور دوسرا زاویہ بحیثیت غیر جانبدار۔ جب انسان بحیثیت غیر جانبدار تجسس کرتا ہے تو اس پر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ تجسس کی یہ صلاحیت ہر شخص کو ودیت کی گئی ہے تاکہ دنیا کا کوئی طبقہ معاملات کی تفہیم اور درست فیصلوں سے محروم نہ رہ جائے۔
کسی بات کو صحیح طریقے پر سمجھنے کے لیے غیر جانبدار ذہن ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا تو معنی پہنانے میں مصلحتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔